تھے ہی کہاں؟ یہ لوگ مسلمان تھے ہی کہاں؟ مسلمان جو ہوتا ہے، جس کا ایمان پختہ ہوتا ہے، کبھی مرتد نہیں بنتا، کبھی مرتد نہیں بنتا۔ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ یعنی غیر مسلموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے رسم و رواج کو انہوں نے اپنا لیا۔ تو بہرحال اس طریقے سے یتیموں کی کفالت ہوتی ہے۔ اور دعوت و ارشاد کے سلسلے میں مرکز نے یعنی جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کے اندر ایک تو مدرسے کے اندر انجمن اصلاح البنات کے نام سے بچوں کو تقریر اور تحریر کی تربیت دی جاتی ہے۔ اصلاح البنات کے نام سے 2 شعبوں میں اس کو تقسیم کیا ہے، اور 2 شعبوں کے اندر ہر جمعرات یہاں پر باقاعدہ ان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اور تربیت یافتہ جو طالبات ہیں ان کو میدان میں لے جایا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ایک تو ہفتہ واری کورسز، یعنی ہفتہ واری اجتماعات، کسی نہ کسی گھر میں گاؤں پڑھنا کے کوئی یعنی اجتماع کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ماہانہ اجتماعات علاقے کے اندر مختلف قریوں میں مرکز کے جو دعات ہیں ان کے تعاون کے ساتھ مرکز کے اساتذہ اس کے اندر شریک ہو کر کسی نہ کسی قریے میں مہینے میں 1 مرتبہ اجتماع کرتے ہیں الحمدللہ، اور وہ بھی اجتماعات بڑے کامیاب چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سمر اسلامک تربیتی قیام، چھٹیاں جب بھی آتی ہیں کالج اور ہائی اسکول کی طالبات کے لیے، لڑکیوں کے لیے ہم یہاں یعنی سمر اسلامک کورس ہر سال چلا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مرکز نے ایک اور بڑا دعوتی کیمپ کا سلسلہ شروع کیا، وہ یہ کہ مختلف علاقوں میں پہنچ کر وہاں کے جو دعات ہیں ان کے لیے ریفریشنگ کورس ان کو دیا جائے۔ چنانچہ وجے واڑہ، وشاکھاپٹنم، خود پڑھنا میں، چنئی، اور اس کے بعد بنگلور، حیدرآباد، اس کے اندر ہم نے یہ کورس ہے جو بڑے کورس ہم نے کیے ہیں، جس کے اندر مدنی حضرات دعوت کے سلسلے میں جتنے موضوعات کی ضرورت ہے اس پر سیر حاصل یعنی محاضرات دیتے ہیں۔ 1 گھنٹے کا محاضرہ ہوتا ہے، اور ایک کیمپ کے اندر 45 محاضرے ہوتے ہیں جو دعوت سے متعلق ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تجربہ کار دعات کے ذریعے اس کیمپ میں شریک جو طلبہ ہوتے ہیں ان کو میدان دعوت میں لے جایا جاتا ہے، ان کو وہاں پر تربیت دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے لیے راتوں میں تہجد اور صبحوں میں یعنی دعوت میں کام آنے والے نصوص کو رٹایا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ اس کورس کے اندر جب ایک نوجوان آ کر شریک ہو کر باہر نکلتا ہے تو گویا وہ کار دعوت کے لیے بالکل صالح ہوتا ہے، اور اسی کے مطابق ہم اس کو سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال یعنی اہل وطن میں دعوت کے لیے مرکز کی طرف سے چند دعات حضرات بھی میدان میں کام کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے کئی لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال تصنیف و تالیف میں بھی کئی چیزیں آ چکی ہیں، اور یہاں کے اس پروگرام کے مناسب سے میں کہتا ہوں کہ قادیانیت کے نام سے، قادیانیت اسلام کا فرقہ نہیں، یہ مستقل خود ساختہ مذہب ہے۔ اس کو ثابت کرتے ہوئے میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے، اور اس میں ہمارے کچھ دعات نے بھی ساتھ دیا ہے، خاص کر کے یہاں پر نسیم اختر صاحب ندوی یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ترجمہ وغیرہ میں اس کے اندر کافی ہمارا انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ تو بہرحال یہ یعنی مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ اسی کتاب کا ترجمہ ہم نے تیلگو میں کیا، اور وہ طباعت کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر کوئی شخص آگے بڑھے، اس کو طبع کرنا چاہے تو اس کے لیے یعنی دعات کے اندر توضیح کے لیے، دعات کے اندر تقسیم کرنے کے لیے بہترین کتاب ثابت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ اس کنونشن کا لحاظ کرتے ہوئے اسی مناسبت سے ہم نے ایک کتاب کا ترجمہ، بلکہ کتاب نہیں، ایک نصاب تعلیم کا ترجمہ ہم نے کروایا ہے۔ وہ ہے مولانا مناظر الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں رد قادیانیت پر انہوں نے ایک نصاب بنایا تھا مدارس میں پڑھانے کے لیے، اور اس نصاب کے شروع میں انہوں نے یہ بات لکھی تھی کہ دیکھو، جو شخص بھی اس نصاب کو ازبر کر لے گا قادیانی کا منہ توڑ جواب دے سکے گا، اور جو قادیانی بن چکا ہے اس کو دوبارہ پھر اسلام میں لا سکتا ہے۔ اور بڑے اہم 5 اسباق ہیں، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ 2 یا 3 اسباق بالکل یعنی تقسیم کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آپ جاتے جاتے اس کو ضرور لیتے جائیں۔ تو بہرحال
اس وقت یہاں پر کچھ وہ دعات بھی ہیں جن کے علاقے میں لوگ قادیانی بن رہے ہیں، تو وہ اپنے اپنے طور پر وہاں کے علاقے کے بارے میں کچھ گفتگو یہاں پر کریں گے۔ ایسے تو قادیانی کے بارے میں کرنے کے لیے جو کچھ گفتگو ہے وہ گفتگو اس کتاب کے اندر آ چکے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک نسخہ آپ لیتے جائیں، میدان میں نکل کر قادیانی سے جو ہمارے بحث اور مباحث جو ہی اس کتاب کے اندر تمام مذکور ہیں، انشاءاللہ وہ آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ یعنی دیکھیں معصومیت کا اندازہ لگائیے کہ ایک مسجد میں ہم گئے، قادیانی کی مسجد میں، جب ہم نے ان سے بات کی اور کہا کہ تم اسلام چھوڑ کر قادیانی کیوں بن گئے، تو کہا کہ تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس نے کتاب الصلاۃ کے نام سے کتاب لا کر میرے ہاتھ میں بھی رکھ دیا اور کہا کہ کچھ فرق ہو تو بتاؤ، اور میں نے دیکھا بہت حد تک وہ کتاب ہے یعنی مسنون طریقے سے لکھی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے ایک بات اس سے پوچھی، وہ متولی تھا مسجد کا، میں نے اسے صدر تھا مسجد کا، میں نے اسے ایک بات پوچھی، کہا کہ دیکھو قادیانیت اور ہمارے درمیان میں فرق نہیں سمجھتے ہیں آپ، تو اتنا بتائیے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی آیا ہے، کیا اس کو بھی آپ مان لیں گے؟ تو بیچارہ معصومانہ انداز سے کہتا ہے مولانا ایک اور نبی آ گیا تو کیا ہوا، ایک اور نبی آیا تو کیا ہوا، معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی۔ بلکہ آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ تمہیں حسد کیوں ہو رہا ہے، ایک اور نبی آنے سے تمہیں جلن کیوں ہے، حسد کیوں ہے، آنے دیجئے، آنے میں کیا، یعنی دیکھیے کہ جہالت کا اندازہ آپ لگائیے۔ تو بہرحال ایسے بہت سے حالات اس علاقے کے اندر ہیں، انہی تمام حالات کا لحاظ کرتے ہوئے، بلکہ اس کتاب کے میں نے تذکرہ کیا ہے کہ تقریباً 200 بچے آج قادیان پہنچ چکے ہیں تعلیم کے لیے، اور تقریباً 2000 سے زائد آدمی وہاں کی زیارت کر آئے ہیں۔ جب تک قادیان سے کوئی یہاں کر قادیانیت پھیلاتا اس کو مار بھگاتے تھے، چلا جاتا تھا، لیکن یہ بچے جو جا کر وہاں کچھ پڑھ کر بھی آ گئے ہیں، ایسے لوگوں سے میرے مباحثے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پڑھ کر بھی آ گئے ہیں، 1 سالہ کورس، 3 سالہ کورس، 7 سالہ کورس، ایسے کورسز وہ پورا کر کے آ رہے ہیں۔ اگر یہ تمام فوج کی فوج یہاں آ جائے گی تو اس کے بعد کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ایک اچھی پلاننگ کے ساتھ اس کا تدارک، بلکہ اس کا رد اور اس کا سد باب کس طریقے سے ہو سکتا ہے، علماء آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں، ان سے آپ پوچھ کر معلوم کریں اور ان سے مشورے لیں، اور سب مل کر سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایک پلان بنائیں۔ پلان کے تحت انشاءاللہ ہم کام کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس فتنے کا سد باب کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ضرور توفیق سے نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے ہم توفیق طلب کرتے ہیں۔ بس یہ چند الفاظ سے جو تعارفی کلمات تھے آپ کے سامنے میں نے پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور احباب بھی آئیں گے اپنے اپنے علاقے کی جو سرگرمیاں ہیں قادیانیت کے رد میں یا قادیانیت ان کے جو نشاطات ہیں وہ بتانے کی کوشش کریں گے۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ جزاک اللہ خیر۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے ابھی تیلگو زبان میں خطابات ہوں گے۔ سب سے پہلے تیلگو دائی، آندھرا پردیش کے مشہور دائی جناب محمد ربانی صاحب کو میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں۔ وہ تیلگو دائی ہیں لیکن انشاءاللہ اردو میں تقریر کریں گے۔ احمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے زیبا اور سزاوار ہے۔ اس کی تعریف و توصیف کے بعد سارے انبیاء پر درود اور سلام ہو، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی تاجدار عرب سرور کونین سرتاج الانبیاء رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت بے شمار درود اور سلام ہو۔ معزز سامعین، ہمارے درمیان ہم تمام کے یعنی سارے ہندوستان کے ناظم اعلیٰ اصغر علی امام مہدی
साहब और आंध्र प्रदेश के अमीर मोहतरम सफ़ी अहमद मदनी साहब भी मौजूद है। तो मैं एक मुख्तसर सा रिपोर्ट जो है रखता हूँ खादियानियत के ताल्लुक़ से, क्योंकि तकरीबन एक 20 साल से मैं देख रहा हूँ कहीं कहीं जो है कभी कभी खादियानियों से मुलाकात हो जाती है। तो अहम चीज़ें, एक मर्तबा तकरीबन आज से 8 साल पहले खादियानियों के ताल्लुक़ से एक दौरा हुआ एलूर से। उस दौरे में ख़ासकर जो है टारगेट खादियानियों के मसाजिद और उनके इमामों से मुलाकात। तो उसमें सलीम नामी एक शख्स जो एलूर में उसका मुकाम है और रहता है, खादियानियों के तमाम के ये कोस्टल आंध्रा के वो अहम शख्सियत माना जाता है। उससे मुलाकात के लिए बहुत सारे मसाजिद का दौरा हुआ, एलूर से निकल कर जंगारेड्डीगुड़ेम तक। दरमियान में उससे मुलाकात भी हुई, बैठक हुई, बातचीत हुई, उनके मसाजिद देखे गए, मस्जिदों के ऊपर डिश एंड इन, मस्जिदों के अंदर जो है टेलीविज़न रखा गया। और वो कहते हैं कि हम मस्जिद में बैठे हुए लंदन से रिलीज़ जो हो रहा है खादियानियत का जो प्रोग्राम, कुरान और हदीस की रोशनी में कुरान बताते हैं, हदीस बकात बताते हैं, और हम उर्दू नहीं जानते तो तेलुगु ज़बान में भी हमें प्रोग्राम्स वहाँ से आ रहे हैं। तो हम इसलिए जो है ये जमात में हैं, जबकि हम पहले ना हम कलिमा जानते थे, ना अज़ान क्या चीज़ें जानते, ना कुछ भी नहीं जानते थे। और इनके इमाम भी इस तरह आते थे कि उनके मसाजिद जो ताले लगे हुए हैं उस मस्जिद के पास आके वो लोग जो है एक मुसलमान की शक्ल में आते, आने के बाद कहते कि हमें अज़ान की मौका दें। तो अज़ान की मौका देते, अज़ान बहुत बेहतरीन अंदाज में अज़ान देते हैं, लोग मुतासिर हो जाते हैं, अरे तो अच्छा अज़ान दिए नो मौलाना, बल्कि उनको जो है ताज़ीम करते हैं। अब उन्हें बोलते अगर आप इजाज़त दिए तो हम जो है यहाँ एक आदमी को रखेंगे, आप कुछ देने की ज़रूरत नहीं, हम उनको पढ़ाएंगे, आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, अरबी सिखाएंगे, उर्दू सिखाएंगे। अब जो है लोग कहते जब फ्री में हमें मिल रहा है इमाम तो उनको जो है रख लेते हैं। रखने के बाद अब वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बोलते देखो हमारे अच्छे अच्छे मदारिस है, अगर आप बच्चों को वहाँ पढ़ाएंगे तो उनकी फ्यूचर और भी अच्छा रहता। मिसाल के तौर पर वरंगल में उनका एक मरकज़ है खादियानियों का, और वरंगल के बाद यानी प्राइमरी है वरंगल में, उसके बाद पंजाब को भी जो है भेजते हैं। और हर साल जो पंजाब का इनका प्रोग्राम होता है उसके लिए वैजाग से, विशाखापट्टनम से पूरी एक बोगी जो है फ्री में बुक कर दिया जाती है। एक बोगी वैजाग से निकलता है। बहुत सारे वैजाग के लोग गलतफहमी में थे कि वैजाग में खादियानियत नहीं है, लेकिन वैजाग में भी खादियानी है। वैजाग से पार करते हुए नरसनापेटा बहुत से बार जो है मेरा दौरा हुआ, मैं गया था। नरसनापेटा के पहले पाकी वलसा एक आता है, पाकी वलसा में बाकायदा खादियानी इमाम जो है उस्मान के नाम से, एक नाम से खादियानी इमाम वहाँ था, और उसका प्लान भी था कि वहाँ जगह भी वलिया हुआ है और मस्जिद डालने का इरादा था। तो उस वक्त जब हम जो है दौरा किए खादियानी के ताल्लुक से श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट और विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में, तो पाकी वलसा और भी थोड़े इलाके हैं, वो इलाके में खादियानी थे। तो पाकी वलसा जब हम गए तो वहाँ जो है उस्मान से बातचीत हुई, तो वो क्या कर रहा है वहाँ के हालात का जायजा लिए। तो वहाँ कुछ पत्थर पोड़ लोग हैं, यानी पत्थरों का काम करने वाले, जैसा कि नूर माशे तेलुगु में बात करने वाले एक कौम है हमारे यहाँ, उसी तरह पत्थर फोड़, एक जो पत्थर का काम करने वाले, पहाड़ का पत्थर फोड़ना वगैरह सब, ये लोग भी है।
زیادہ تر انہی لوگوں میں ان کا کام ہو رہا ہے، یہ دونوں گروپس میں ان کا کام ہو رہا ہے۔ تو وہاں پاکی ولسا میں جب اس سے بات چیت ہوئی تو وہ بات کو ٹالتے گیا، بولا کہ کل بیٹھیں گے، پرسوں بیٹھیں گے، اس طرح جو ہے نہیں ہمارے جو ہے امیر ہیں ان سے بات کرنا ہے، اس طرح ہوا تھا۔ تو وہاں تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ بھی آئے تھے، اس کو جو ہے اس کے دفاع میں اس کو ختم کرنے کے لیے، وہ اور ہم سب مل کے گئے۔ تو وہ کس طرح جو ہے ہم سے گفتگو کیا، ہم سے پہلے پوچھا کہ آپ کون سی جماعت کے ہیں، ہم بولے اہل حدیث۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کون سی جماعت ہیں، تو ان کے امیر صاحب فوراً بول دیے ہم بھی اہل حدیث ہیں۔ تو خاموش ہو گیا، ورنہ جو ہے اگر ہم تبلیغ ہے بولیں گے تو ہم دونوں کو پہلے لڑاتا ہو۔ تو اس طرح، اور وہاں کے جو مقامی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں بہت اچھے لوگ مل گئے ہیں، عثمان جو ہے بہت اچھا آدمی ہے، روزانہ 50 روپے دیتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جتنے بھی پینے والے ہیں ان کو جو ہے 100 روپے دیتا ہے، شراب جو بھی پینے والے ہیں ان کو 100 روپے دے دیتا ہے۔ ہم جا کے دن سارا کام کریں گے 100-150 ملتا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے انہوں جو ہے 100 روپے دے رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، کیوں؟ شراب پینے کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے ادھر کا حالات۔ اب ویزاگ والے سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے کو کوئی ڈر نہیں، خطرہ نہیں، کیونکہ قادیانیہ نہیں ہے، پڑوس میں ہے سریکاکل میں، وجے نگر میں قادیانیت تھا۔ پھر اس کے بعد ایسٹ گوڈاوری میں آ جاؤ، ایسٹ گوڈاوری میں آپ کو جو ہے کونسیما کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں کے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں الحمدللہ، وہاں تقریباً 4-5 مساجد آج بھی موجود ہے کونسیما کے نام سے، کیونکہ اس سے پہلے املا پور میں ان کا ایک مدرسہ بھی تھا، ایک مدرسہ تھا۔ پھر اس کے بعد کونسیما میں آج بھی وہ لوگ جو ہے جم کے کام کر رہے ہیں، قادیانی جماعت۔ کونسیما جو ہے کاکیناڈا، سامرلکوٹا، راجمنڈی کو بہت قریب پڑتا ہے۔ ہماری جماعت بہت مضبوط ہے، یہ تینوں علاقے میں جا کر کے وہاں کام کر سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں کہ کونسیما میں قادیانی ہے بول کے، کونسیما میں قادیانی ہے تو کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ویسٹ گوڈاوری، ایسٹ کے بعد ویسٹ میں آ جاؤ، ویسٹ میں بھی ان کے تقریباً جو ہے 10 مساجد تھے۔ جب جو ہے دورہ ہوا اس کے بعد کام ہوا، دعات بہت سارے لوگ، بہت سے آرگنیشنز کے لوگ کام کیے، تو کچھ علاقے میں دفع ہوئے، اور بھی ان کے جو ہے زور ویسٹ گوڈاوری میں موجود ہے۔ کل ہی کچھ لوگ ہمارے ساتھی ہیں داروورم سے، وہاں کے 3 کلومیٹر قریب، کوئی دور نہیں داروورم سے، داروورم نردول کے قریب ہے، داروورم نردول سے قریب ہے، نردول داروورم سے 3 کلومیٹر دور میں قادیانی کی ایک جو ہے جماعت ہے، جہاں 20 گھر ہیں، 20 گھر میں سے 10 گھر قادیانی کی طرف ہے، 10 گھر جو ہے سنی جماعت کی طرف ہے۔ اب وہ کیا کیے، یہ دونوں جماعت میں جو ہے گڑبڑ چل رہا ہے، کیونکہ 75,000 رکھ کے جگہ خریدے قادیانی کے لوگ دارالعلوم کے قریب وہاں مسجد کے لیے، اور وہ لوگ اس رمضان میں 10 آدمیوں کو یا 10 گھر جو ہے ان کو تقسیم کرنے کے لیے 75,000 کا فنڈ جو ہے دیے تھے۔ کل آ کر کے جو ہے جو منا وہاں جا کے ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں، وہ لوگ آ کے کل رپورٹ دے کر بھی گئے ہیں۔ تو قادیانی ویسٹ گوڈاوری میں بھی ہے، ایسٹ میں بھی ہے، سریکاکلم میں بھی ہے۔ پھر ادھر آئے تو آپ جو ہے گنٹور میں ایک مرتبہ ڈاکٹر سعید احمد صاحب کے ساتھ جو ہے میں بھی وہاں شامل ہوا، کیونکہ ابھی جو ذکر کرے وہاں کے امام کا جو ذکر گفتگو وہ اسی مسجد کا تھا، اور وہاں سلیم پہنچ گیا، جس سلیم کے لیے 10 سال پہلے ہم لوگ گھومے ڈھونڈے لیکن وہ نہیں ملا، وہ وہاں مل گیا۔ وہ یلور میں اس کا مرکز ہے، جہاں بھی ڈیبیٹ ہوتے، جیسا کہ ابھی نوجی ویڈیو میں بھی جو ہے اس کا ایک مرتبہ جو ہے اس کے ساتھ ڈسکشن ہوا۔ پھر اس کے بعد گنٹور ڈسٹرکٹ میں، اور گنٹور ڈسٹرکٹ میں تو وہ تقریباً 3-4 افراد آئے، اور اسی طرح یہ گوداوری گٹو پہ جو ایک مسجد ہے، اس مسجد میں باقاعدہ قادیانی امام تھا، اور وہ امام اورنگل کا تھا، اس سے بھی بات چیت ہوئی تھی فیلڈ میں۔ اسی طرح تقریباً کوسٹل آندھرا میں وہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن جمعیت اہل حدیث کے نظروں سے چھپ کر کے کام کر رہے ہیں،
جہاں بھی جمعیت کے لوگ ہیں یا جمعیت کام کر رہا ہے وہاں سے وہ جو ہے کٹ کے چلے جا رہے ہیں, دھیرے دھیرے اپنا کام کر رہے ہیں, زیادہ جو ہے جمعیت کے لوگوں سے کہیں بھی الجھتے نہیں اور جو ہے گفتگو ڈسکشن وغیرہ نہیں کرتے, ان کے نظر میں نہیں پڑتے. تو اس لیے جمعیت کے افراد کو بھی ایک جو ہے ایک نظر یہ بھی کرنا ہے کہ کہاں کہاں قادیانی ہے اس کا جو ہے سروے کر کے وہاں خاص کر کام کرنا, کیونکہ ایسٹ گوڈاوری کے کونسیما کے لوگ, اس سے پہلے بھی جب میں سکنیٹ پلی گیا تھا, سکنیٹ پلی ایک ایسا علاقہ ہے جو جمعیت اہل حدیث نہیں بلکہ اہل حدیث کیا چیزیں نہیں جانتے. سکنیٹ پلی کے لوگ اہل حدیث کیا چیزیں نہیں جانتے. اگر آپ اہل حدیث بولتے یہ کیا ہے پوچھتے تو اتنا بھی کم سے کم تعارف نہیں ہو, حالانکہ کاکناڈا سے بالکل قریب ہے, سامل کوٹا سے قریب ہے, راجمنڈری سے قریب ہے. سکنیٹ پلی میں کچھ نو مسلم تھے, وہ لوگ بلائے تھے تو وہاں گیا, جانے کے بعد وہاں کے کچھ دوسرے جماعت کے لوگ پروگرام روک دیے, کرنے نہیں دیے. اسی طرح ریلی بھی ہے, وہاں بھی جانے والا تھا لیکن دوسری جماعت کے لوگ پروگرام وہاں بھی روک دیے تھے اور ہمارے لوگ بھی اس میں کچھ شامل تھے اس پروگرام روکنے میں. اسی طرح جو ہے کونسیما میں جو ہے قادیانی جماعتیں ہیں, اس کی مساجد ہیں, ان کے مرکز ہیں, ان کا جو ہے باقاعدہ مدارس ہے, وہ کام کر رہے ہیں. جہاں بھی ویک ہے وہاں جا کے کام کر رہے ہیں.